بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ترجمۃ القرآن سیریز کے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 80 تا 83 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ وقالوا، اور یہودی کہنے لگے، اہل یہود کی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا ذکر کیا کہ وہ خود سے مسئلہ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے پر بھی ہلاکت ہے اور جو وہ کماتے ہیں اس پر بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کانٹ، سارے خرابیاں، ساری برائیاں کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی، مس کرنا نا، مس کرنا اس کو کہتے چھونا، یعنی ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہم تو اللہ کی محبوب امت ہے، اللہ نے سارے انبیاء ہم میں سے مبعوث فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں فضیلت دی تھی۔ تو اتنی فضیلت والی قوم، اتنی اہم قوم، یہ تو آگ میں جا ہی نہیں سکتی، یہ تو آگ میں نہیں جائے گی، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور خواہش، ان کی جو خوش فہمی ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہی بات وہ یہاں بھی کرتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی، بالکل نہیں چھوئے گی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں آگ چھوڑے۔ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر، ایامم، دن، یوم کی جمع ایام، دن، معدودہ، گنتی کے چند دن، چند گنتی کے دن ہمیں آگ میں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہماری موت دیں گے کہ ہمیں آگ تو بالکل نہیں چھوئے گی، اور اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو ہم چند دن رہیں گے۔ جس طرح جتنے دن ہم نے عبادت کی ہے اس کی بچھڑے کی، جتنے دن ہم لوگوں نے بچھڑے کو پوجا ہے 30-40 دن، اتنے دن ہمیں رہنا پڑے گا، وہ تو ہم رہ لیں گے، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو ہم اتنے دن ہی رہیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایام معدودہ، زندگی کے کچھ دن، گنتی کے کچھ دن ہمیں یہ آگ میں جانا پڑے گا۔ جس طرح کئی مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کرتے، عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، اور دل میں یہی سوچتے ہیں اور کہتے بھی یہی ہے کہ ہم چونکہ محبوب کی امت ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں ہماری شفاعت کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس شفاعت کے حامل لوگوں میں آپ بھی شامل ہوں؟ تو کتنے دن وہاں رہنا پڑے گا، کتنی اس کی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور دوزخ کی آگ سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی کئی خوش فہمی ہے کہ ہمیں جنت میں، جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہم کچھ دن رہ لیں گے، جتنی ہم نے گناہ کی اس کی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو یہودیوں کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ وقالوا، اور وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، ہم ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایام معدودہ، زندگی گنتی کے چند دن۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ ان کو فرمائیے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، کیا تم نے پکڑا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، کیا اللہ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا تم سے کہ بھئی میں تم کو چند دن ہی جہنم میں بھیجوں گا، اس کے بعد میں نکال دوں گا۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی میثاق، کوئی اس طریقے کی کوئی چیز لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس میں یہ اسٹیٹ واضح ہو کہ تم لوگ صرف چند دن ہی جہنم میں رہو گے، اس کے بعد تم نکل جاؤ گے؟ اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ،
پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدے کی. پہلی تو بات یہ کہ اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ لیا ہی نہیں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے، کوئی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں کی کہ تمہیں چند دن کے لیے جنتوں میں ڈالو. اور اللہ تعالیٰ کی حالت یہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اور اللہ نے تم سے تو کوئی ایسا وعدہ کیا ہی نہیں. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. اور اگر تم سمجھتے تو یہ کیا تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ پورا کرتا ہے. اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف جائے. فَلَن، پس ہرگز نہیں، يُخْلِفَ اللَّهُ، ہرگز نہیں خلاف جائے گا اللہ عَهْدَهُ اپنے وعدے کے. کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی چیزیں، ایسی باتیں کہتے ہو، ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے ہی نہیں. ما، جو چیز، لا تعلمون، تم نے، یعنی جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے، جن چیزوں کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، ویسی چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اگر تم سمجھو کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں بتا رہے ہو، وہ باتیں کہہ رہے ہو جن کے بارے میں تمہیں خود علم نہیں ہے کہ میں کیا باتیں کروں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، اس چیز کے بارے میں، لا تعلمون، جو تم جانتے ہیں، جس کو تم سرے سے نہیں جانتے. بلا، خبردار، کیوں نہیں، من، جو شخص بھی، کاسبا، کسب مطلب کمانا، کسب کرنا، کام کرنا. بلا، خبردار، کیوں نہیں، حقیقت یہ ہے، من، جو شخص بھی، کاسبا سیئاتن، جو برے کام کمائے گا، جو برائیاں کمائے گا، جو سیئاتن برائی، کاسبا کمانا، جو کمائے گا برائیاں کمائے گا، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لے گی، بھی اس شخص کو، خطیئتہ، اس کی برائیاں. یعنی ایسا شخص جو اتنی برائی کرتا ہے، اتنی زیادہ برائیاں کرتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ برائیاں کرتا ہے، اتنی برائیاں کرتا ہے کہ اس کو اس کی برائیاں گھیر لیں گی. بلا، بلکہ، من کا سبب، جو بھی کمائے گا، سیئاتن، برائیاں، وَأَحَاطَتْ، احاطہ کرنا، گھیر لیں گی، بھی، اس کو، خطیئاتہ، اس کی برائیاں، خطا کی جمع خطایا اور خطیات، اس کی خطائیں، اس کی برائیاں، اس کی غلطیاں اس کو گھیر لیں گی. فَأُولَئِکَ، پس یاد رکھنا یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، یہی لوگ آگ والے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے. اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے یا کوئی اور ہے. جو بھی بندہ ہوگا جو برائیاں کرے گا اور برائیاں اس کو گھیر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہذا یہ جو کہانی ہے نا کہ ہم 40 دن رہیں گے یا کچھ دن رہ کے آ جائیں گے، گناہوں کی سزا بھگت کے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اس کی جو غلطیاں وہ گھیر لیں گی وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. فاولائکا، پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ ہم یعنی وہ لوگ، فیہا اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی اس میں سے نکلیں گے نہیں. تو لہذا یہ سوچنا رکھو کہ تم چند دنوں کے لیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے رکھے گا. والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیا. یہ بات ذہن رکھنی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. ایمان بغیر عمل صالح کے فائدہ نہیں دیتا اور عمل صالح بغیر ایمان کے فائدہ دیتا ہے، یہ دونوں کی موجودگی ضروری ہے. تو والذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، یہ جنت کے مالک، جنت والے، اصحاب الجنت، جنت والے یہی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جہنم والے جن کو جو مشرک ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، جو اللہ، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، توحید پہ ہم عامل نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال ان کے ساتھ ہوں گے، وہ جنت والے ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا، وہ فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے.
لہذا اہل یہود یہ غلط فہمی دور کر لو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے جناب علی بڑے قریب بھی ہیں، اس لیے تھوڑی سزا بھگت کے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے تو باقی ہمیں جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو کفر و شرک کرے گا اس کی غلطیاں اس کو گھیریں گی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَإِذْ اور یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقا ایک معاہدہ، جب ہم نے ایک کمٹمنٹ لی، ایک پکا وعدہ لیا، کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ کیا، وعدہ لیا، ایگریمنٹ کیا، کیا؟ لا تعبدون کہ تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی. وَإِذْ اور یاد کیجئے، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا ایگریمنٹ، کمٹمنٹ، ایک وعدہ، ایک پختہ عہد، بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے. کیا وعدہ لیا؟ آگے وہ ایگریمنٹ کی شکیں. لا تعبدون کہ تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے. ان سب لوگوں کے ساتھ تم نیکی کرو گے، اچھا سلوک کرو گے. وَقُولُوا اور کہو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، یعنی ان لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرنی ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کو ان کو زیادہ بھلائی نہیں دے سکتے، زیادہ فائدہ نہیں دے سکتے، تو ان کے ساتھ بلائی ہے کہ ان کے ساتھ اچھی اور نیک بات کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم ان کو دیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالترتیب سب سے پہلے اللہ کا حق، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنی. وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ داروں میں بھائی ہے، بہنیں ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالائیں ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو قریب کے ہیں ان کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام صدقے کا ثواب ایک اگر ملتا ہے تو رشتہ دار کے ساتھ صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ملتا ہے، یعنی ایک صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ احکام ہے، یہی احکام بعین ہی مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنی ہے. یہی واقعات، یہی احکامات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی کہے. ان کے لیے بھی نماز کا، زکوٰۃ کا حکم ہے. تو وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنی، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. یاد رکھیے گا دیگر لوگوں پہ خرچ کریں گے تو سنگل ثواب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خرچ کریں گے، رشتہ داروں سے مراد آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی غریب ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، بہن غریب ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، بہنوئی غریب ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، یہ سارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہو. تو سب سے پہلا حق والدین کا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا. والیتام اور یتیم وہ بندہ جس کا باپ فوت ہو جائے. یاد رکھیے یتیمی بلوغت سے پہلے گیا، یعنی ایسا بچہ جو بالغ نہیں ہوا، اس کا باپ اگر فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہے. جب وہ بلوغت میں آ جائے تو پھر وہ یتیمی سے نکل جاتا ہے. کسی بڑے بندے کا باپ فوت ہو جائے گا تو اس کو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے. والمساکین اور مسکین سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو محتاج ہوتے ہیں، جن کی جو بنیادی ضروریات پہ اخراجات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی آمدنی کم ہوتی ہے. یعنی کما تو رہے ہوتے ہیں، کام چھوٹا موٹا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، بنیادی ضروریات بھی. اس اخراجات زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لگژریز میں چلے جائیں اور کہیں جناب میں تو زیادہ وہ عیاشی میں زندگی گزار رہا ہوں، کہیں میری آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ. ایسا نہیں، بنیادی ضروریات بھی ان کی پوری نہ ہو رہی ہیں تو ہم اس کو مسکین کہیں گے. ان کا حق ہے ان پہ خرچ کیا جائے. اور ان کے بعد وقول للناس اور عام لوگوں کے لیے رویہ یہ ہوگا، وقول اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات. لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو، اچھی زبان استعمال کرو، زبان آپ کی آگ نہ اگلے، کسی کی لڑائیاں نہ ڈالے، تو یہ اچھی زبان سے آپ بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ یہودیوں سے ان میں بھی نماز تھی، ان میں بھی زکوٰۃ تھی. تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ معاہدہ لیا، اور یہی معاہدے، یہی ایگریمنٹ، یہی کمٹمنٹ مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ سارے ایگریمنٹ سے لیے، ثم پھر حالت یہ ہوئی، تولیتم، تم پھر گئے، تم نے منہ پھیر لیا، تم اپنی بات سے مکر گئے، الا مگر قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگ اس پہ عمل رہے، اس پہ عمل کرتے رہے، وہ نماز بھی پڑھتے رہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے رہے، انہوں نے نیکیاں بھی کی. ثم پھر تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، الا مگر قلیلا، بہت تھوڑے، منکم، تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا. وانتم، اور تم لوگوں کی حالت یہ تھی، معرضون، تم لوگ منہ پھیرنے والے تھے، تم لوگ اعراض کرنے والے تھے، تم لوگ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والے تھے، ان چیزوں پہ عمل کرنے والے نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک آئینہ دکھایا، بنی اسرائیل کے سامنے ایک ان کی تصویر رکھی، ان کو دکھایا کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے اور تم لوگ آگے سے کیا کر رہے تھے. تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی، تم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے. لیکن تم لوگوں نے جنگوں کی آگ بھڑکائی، تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قیدی بنایا، ایک دوسرے کا مال ناحق چھین کے کھایا، اور نہ نماز کو قائم رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں ایسے تھے جو حق بات پہ عامل رہے، جنہوں نے حق بات کو سنا، سمجھا اور ان چیزوں پہ عمل کیا. وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے تھے. تو یہ تھا جی آج کا سبق، آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 83 تک. اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.